جنت کی زندگی بھی اور جہنم کی زندگی بھی دونوں دائمی زندگی ہے، دونوں دائمی زندگی ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے لیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس وقت جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کی غمی میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ جب موت کو اللہ موت دے گا، جب موت کو اللہ موت دے گا، یعنی کہ وہ فرشتہ جس کے ذمے روح نکالنا ہے اس کو ذبح کر دیا جائے گا جنت و جہنم کے بیچ میں، اور اعلان کر دیا جائے گا خوش ہو جاؤ جنتیوں کہ تمہارے لیے اب موت نہیں ہے، اور غم میں مزید مبتلا ہو جاؤ جہنمیوں کہ اب تمہارے لیے بھی موت نہیں ہے نا۔ وہ وقت ہوگا کسی کے لیے خوشی اور کسی کے لیے غم۔ اللہ نے فرمایا جنت کی زندگی کے بارے میں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، فرمایا جنت میں من چاہی زندگی ہوگی، من چاہی زندگی، جیسے چاہو گے ویسے رہو گے، اور انسان جنت میں رہ کر وہی چاہے گا جو رب نے اس کے دل میں چاہت رکھی ہوگی۔ تو جنت میں من چاہی زندگی ہوگی، انسان جس طرح سے چاہے وہاں زندگی گزارے، اور نگاہوں کے لیے لذت بخش ہوگی، وہ زندگی اچھی لگے گی۔ آپ نے بارہ اس بات کو سنا ہوگا کہ بڑے بڑے خوبصورت ہو جائیں گے جنتی لوگ، اور جنتیوں کو جو انعامات ملیں گے حوروں کی شکل میں وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو دیکھے گا تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی، پلٹ کر پھر پہلے والے کو دیکھے گا تو زیادہ خوبصورت ہوگی، ہے نا۔ تنزل اعین کی بات ہے نا۔ تو یہ ہے نگاہوں کے لیے مزہ۔ تو جنت والی زندگی جو ہے وہ بڑی پیاری زندگی ہوگی، اور فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، محروم نہیں کیے جاؤ گے اس زندگی سے۔ اسی طرح سے جہنمیوں کی زندگی کے بارے میں فرمایا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے مال، ان کی اولاد، تن دولت جو ہے یہ ان کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جو انسان اس دنیا کے اندر سمیٹنے کے لیے پریشان ہے، اکٹھا کرنے کے لیے پریشان ہے، یہ کچھ وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی سے کہا جائے ساری زمین کی دولت دے کر کے، یہ کہا جائے اگر کسی سے کہ اگر تمہیں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ زمین صدقے میں دینا ہے تو تم تیار ہو؟ بولے گا ہاں تیار ہوں، سب کچھ دے دوں گا۔ اب اندازہ کرو اس جہنم کا جو عذاب ہے کس قدر خطرناک ہوگا اور کتنی تکلیف دہ وہ عذاب ہے کہ انسان سب کچھ دینے کے لیے پریشان ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو آپ ذرا سورہ معارج کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیریں پڑھو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے جسے سب سے قریب پہنچتا ہے اس کو دیکھے گا اور وہ بھی اس سے بھاگے گا، وہ بھی اس سے بھاگے گا۔ کون؟ دوست کی بات ہے، دوست بھی بھاگے گا۔ مجرم کی چاہت تو اس وقت یہ ہوگی نا کہ وہ سب کچھ دے جرمانے میں فدیہ کے طور پر اور اپنی جان بچا لے۔ اللہ نے کئی رشتوں کا ذکر کیا، لاسٹ میں یہ بھی کہا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، ہے نا۔ کہا کہ وہ انسان اپنے خاندان کو بھی جس میں پناہ لیا کرتا تھا، دنیا کا یہ دستور ہے نا کہ انسان کو جب کوئی نہیں پناہ دیتا ہے، کوئی کچھ پناہی نہیں کرتا ہے تو خاندان والے تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہیں کوئی بھائی کی شکل میں ہے تو کوئی پڑیدار ہے تو کوئی کچھ ہے، لیکن کچھ پناہی میں آ جاتے ہیں۔ کہاں وہ انسان ان کے لیے بھی چاہے گا کہ ان کو بھی فدیہ میں دے دوں اور اپنے آپ کو بچا لوں۔
یہاں تک کہ فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ دے دو اور اپنے آپ کو بچا لو. تو یہ زندگی جو ہے دائمی زندگی دو طرح کی، ایک جنت کی زندگی اور ایک جہنم کی زندگی ہے. مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم کی زندگی سے بچاؤ، جنت کی زندگی کے لیے آگے بڑھو. اب یہ جاننا ہے ہم کو جنت کی زندگی خاص کس کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور متقی وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقی کون ہے؟ مختلف جگہوں پر قرآن میں متقی کے بارے میں کہا کہ متقی ہے، متقی وہ ہے، لیکن جہاں جنت کی طرف دوڑنے کی بات کہی گئی یہاں پر متقی کس کو کہا الذین ينفقون فی السراء. متقی وہ ہیں جو اپنی دولت کو تنگی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، ہے نا. سرا خوشحالی میں، ذرہ تنگی میں، دونوں میں خرچ کرتے ہیں. تکلیف میں ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحال ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے خوشحال ہے تو 100 دیا اور تنگ ہے تو 10 دیا، ہے نا. لیکن خرچ کرتے ہیں. کہا وہ مومن ہے، کہا وہ مومن ہے. اور جو بخیلی کرتے ہیں 10 کی حالت میں تو بھی روک کے رکھا، 100 کی حالت میں تو بھی روک کے رکھا، اور 1000 اور 2000 کی حالت میں تو بھی روک کے رکھا. یعنی بخیلی کیا، رب کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے جنت نہیں ملے گی. جنت انہیں نہیں ملے گی. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مزید 2 باتیں اور کہا. جو غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں وہ متقی ہے. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. جو گالی گلوچ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہ متقی تھوڑے ہیں. جو بنا مطلب گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں اور اپنا غصہ دکھاتے ہیں، پاؤں میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کرتے ہیں، وہ متقی نہیں ہے. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ غصہ پینے والے نہیں ہیں،